بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی اس وقت کرۂ ارض کی سب سے منظم اور ترقی یافتہ قوم ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی شاطر اور عیار مخلوق ہے۔ مسلمانوں سے بدترین دشمنی ان کی رگوں میں رچی بسی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختصر طور پر بتائیں گے کہ یہودی اصل میں ہے کون، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور چنار ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، یہودی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے یہودا کا قبیلہ۔ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام ہے اور یہودی انہی کی نسل سے ہے۔ یہود کا شمار یہودا کی اولاد میں ہوتا ہے۔ یہودیت کا شمار دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں ہوتا ہے جس کی تاریخ تقریباً 1500 یا 2000 قبل مسیح بیان کی جاتی ہے۔ ہماری آج کی دنیا میں یہودیوں کی تعداد 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے اور قدیم تاریخی روایات پر نظر ڈالنے سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کو مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا۔ 4 نام بڑے مشہور ہیں۔ نمبر 1 عبرانی، نمبر 2 اسرائیلی، نمبر 3 سامی اور نمبر 4 یہودی۔ یہودیوں کو پہلے عبرانی کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لفظ عبرانی کا ماخذ عبر ہے جس کا مطلب ہے دوسری جانب۔ یہ لوگ چونکہ دریائے فرات کی دوسری جانب سے تھے۔ جب یہودیوں کو اس نام سے پکارا جائے تو اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ادوار مراد لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے عبرانی کے علاوہ اسرائیل کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ موجودہ اسرائیلی ریاست جس کا قیام ایک متنازع مسئلہ ہے، یہاں پر یہودی اور غیر یہودی باشندوں کے لیے بھی اسرائیل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اس نئی اسرائیلی ریاست میں بسنے والا شخص مسیحی یا مسلمان ہونے کے باوجود بھی اسرائیلی کہلاتا ہے۔ نمبر 3 سامی۔ یہودیوں کے لیے ایک نام سامی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دراصل سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے اولاد سامی کہلاتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں رہنے والے یہودی اور عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تصور کیے جاتے ہیں۔ اس نسبت سے یہودیوں کو سامی بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 یہودی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ اس بیٹے سے جو قبیلہ آباد ہوا اس کے باسی یہودی کہلائے۔ ناظرین، تمام یہودی ایک ہی نسل کے ہیں یا مختلف رنگوں کے ہیں؟ کیا یہودی ہونے کے لیے یہودی نسل ہونا ضروری ہے؟ یہودی ماں سے پیدا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اس پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ چنار ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں بسنے والے تمام یہودی ایک ہی نسل اور رنگ سے تعلق رکھتے ہیں یا مختلف نسلوں سے؟ اور کیا یہودی ہونے کے لیے یہودی نسل ہونا ضروری ہے، یعنی یہودی ماں سے پیدا ہونا ضروری ہے، یا کسی اور مذہب سے بھی کوئی یہودیت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس قسم کے سوالات کے جوابات کے لیے، تحقیقی جوابات کے لیے چنار ٹی وی سے جڑے رہیے گا۔ بہت جلد آپ کی خدمت میں یہودیوں سے متعلق مزید دلچسپ معلومات بھی پیش کریں گے۔